گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس پر جہنم کا حرام ہونا اور جنت کا دخول ہونا یہ بشارت ہے اس کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر مرا وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے باب میں الدلیل علی ان مات لا یشرک باللہ میں مختلف صحابہ کرام سے اس مضمون کی متعدد روایات کی ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یشہد اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ۔ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ جیسے ایک حدیث میں ہے، فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس آنے کے بعد فرمایا اور مجھے بشارت دی، من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو اس حال میں مرے آپ کی امت سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو بھی بخاری، مسلم اور ترمذی نے روایت فرمایا۔ انسان امت رسول میں سے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور کافر نہ ہو، پھر اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کسی حال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ عین جو ہے توحید ہے، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں۔ اسی لیے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ وَإِن زنا وَإِن سرقا۔ جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ زنا اور چوری کا مرتکب ہوا ہو۔ اللہ کی پناہ شرک سے۔